پائپ کے اندر سے جا رہے ہیں. ایک بڑا سا پائپ ہے اور خوبصورت ڈیزائن کیا گیا اندر سے، اور اس میں ہم لوگ جا رہے ہیں بالکل لائیو. کوئی اے آئی ویڈیو نہیں ہے، یہ بالکل جینون ویڈیو ہے. یہ ہے جناب لنڈن اور یو کے کا ون آف دا بزیسٹ ریلوے اسٹیشن، لیورپول اسٹریٹ اسٹیشن. یہ یہاں اس سے اوپر کا ویو ہے. یہاں پہ تقریباً ہر روز 2.5 سے 3 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں. اور یہ ابھی تو یہ ہم اس کی ٹاپ پہ ہیں، یعنی کہ یہ انڈر گراؤنڈ ہے. اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ زمین سے کتنا زیادہ اندر ہے. تقریباً 34 میٹر یہ زمین سے نیچے ہے، تقریباً 12-13 منزلہ عمارت جو ہوتی ہے یعنی کہ اس کے برابر. لیکن نہ صرف کہ یہ 34 میٹر نیچے ہے، بلکہ آپ کو کافی زیادہ چل کے بھی جانا پڑتا ہے. صرف نیچے کی طرف نہیں بلکہ فلیٹ بھی آپ کو بہت سارا چل کے جانا پڑتا ہے. اور پھر نیچے جا کے پہلے ایک لفٹ آتی ہے، پھر دوسری لفٹ آتی ہے، ایک اور دوسری لفٹ کے درمیان میں سفر بھی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ ٹیپ کریں گے اور انٹر ہوں گے اسٹیشن میں. یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ صرف ٹاپ پہ ہیں. اچھا، 2.5 سے 3 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرنے کے باوجود بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ اتنا زیادہ مصروف نہیں لگتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک طرف سے نہیں کھلتا، یعنی کہ اس کا گیٹ یا اس کی انٹری یا ایگزٹ صرف ایک طرف سے نہیں ہے. تقریباً 5 سے 6 ایسے گیٹ ہیں جہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور جہاں سے لوگ ایگزٹ ہوتے ہیں. اور نہ صرف کہ یہاں پہ صرف ایک ٹرین چلتی ہے جس کا نام الزبتھ لائن ہے، بلکہ 5 سے 6 ٹرینیں ایسی ہیں جو یہاں پہ چلتی ہیں، جیسے ناردرن لائن ہے، نیشنل ریلوے ہے، اس کے علاوہ سینٹرل لائن ہے. پکاڈیلی تو ڈائریکٹلی اس کو اٹیچ نہیں کرتی، لیکن جو ٹرینیں مختلف ان کے جنکشن کے ذریعے سے وہاں پہ بھی اس کو بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم اوپر سے انٹر ہو گئے ہیں. تو ابھی ہم سیدھا چل رہے ہیں. یہاں سے سیدھا چلنے کے بعد پہلی لفٹ آئے گی جہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا. اور اتنا زبردست طریقے سے اس کا انٹیریئر انہوں نے بنایا ہوا ہے. پاکستان میں جتنا ایک ایئرپورٹ کے بنانے پہ خرچہ آ جاتا ہے، یہاں پہ یقین کریں کہ مجھے تو یہ یقین ہے پکا کہ بالکل ایک ایئرپورٹ اور ان کے ایک اسٹیشن کا خرچہ تقریباً برابر ہوگا. یہ سب سے پہلے ہم لوگ فرسٹ جو ہے وہ لفٹ اتر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کہ اس کا انٹیریئر چیک کریں. اور سب سے زبردست مجھے لگتا ہے وہ جو نیچے جہاں سے لوگ آ رہے ہیں، یہ جو ٹیوب ہے اس کے اندر سے جب ہم موو کر رہے ہوں گے تو آپ اس کا ویو چیک کیجئے گا. بڑا ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو بہت ساری بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی موویز ہیں ان کے بھی کچھ سینز ان جو اسٹیشنز کے اندر بنائے گئے ہیں. میں نے 2-3 موویز ایسی دیکھی ہیں، اور خاص طور پہ بالی ووڈ کی پرانی موویز میں جو سینٹرل لائن کے کچھ اسٹیشنز ہیں وہ بھی دکھائے گئے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ بالکل جو ہم اس ٹیوب کے اندر سے ابھی جا رہے ہیں، یہ بالکل ایسے آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی پائپ کے اندر سے جا رہے ہیں. ایک بڑا سا پائپ ہے اور خوبصورت ڈیزائن کیا گیا اندر سے، اور اس میں ہم لوگ جا رہے ہیں بالکل لائیو. کوئی اے آئی ویڈیو نہیں ہے، یہ بالکل جینون ویڈیو ہے. مصروف اسٹیشن ہے یہ ویسے اوورآل، بٹ یہ ہے کہ ابھی یہ شام رات 9 بجے کا ٹائم ہے، اس وجہ سے تھوڑا کم بزی لگ رہا ہے. لیکن مصروف ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل سٹرک ہو جائیں. ہاں، اگر کبھی ہڑتال ہو یا کچھ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو اس میں آپ کو پھر بھی آپ کو ایک لمبی قطار نظر آئے گی، جس کا ایک سرا اسٹیشن کے باہر ہوگا اور دوسرا سرا الزبتھ لائن کی جو گیٹ کی انٹری ہوگی وہاں پہ ہوگا. تو یہ بات برٹش کلچر میں بہت کامن ہے کہ وہ لوگ کیو کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، ایک لمبی لائن بناتے ہیں اس کے بجائے کہ بالکل بند کر کے رکھ دیں رستے کو، ایک لمبی قطار لگاتے ہیں. یو کے میں آنے کے بعد یہ قانون بھی سب سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اس طرح اتر رہے ہیں ایلیویٹر سے، لفٹ سے اگر نیچے کی طرف اتر رہے ہیں یا اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے اور لیفٹ سائڈ کو چھوڑ دینا ہے لوگوں کے اترنے کے لیے. اگر کبھی کوئی بندہ جو نیا آتا ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے تو اکثر اس کے ساتھ دھکم پیل بھی ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھ لیں ایک یو کے کا ایک رول ہے. اچھا، یہ اب ہم گراؤنڈ لیول پہ پہنچ چکے ہیں
اور ابھی دیکھیں ایک لفٹ اترنے کے بعد دوسری، اور پھر اس کے بعد ہم یہ گراؤنڈ لیول پہ، اور یہ دیکھیں کہ اتنا لمبی آگے تک یہ ٹیوب جاتی ہے، اور مختلف جو ہے نا اس طرح کے رستے ہیں جن سے لوگ لیفٹ اور رائٹ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ٹرین جو ہے وہ سمجھ لیں ایسٹ کی طرف جا رہی ہے اور دوسری ویسٹ کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ٹرین آ گئی ہے، اور مزے کی بات ہے یہاں پہ ہر 2 سے 3 منٹ میں ایک نہ کوئی ٹرین آ رہی ہوتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو یو کے میں آپ کو بہت کوئی ریئر کیسز نظر آئیں گے کہ جس میں کوئی ٹرینز آپس میں کریش ہوئی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ ہوئی ہوں. بہت کم، لائک مجھے تو کم از کم جتنا عرصہ ہو گیا جہاں تک مجھے آج تک کوئی اس طرح کی خبر نہیں ملی کہ کبھی ایسا ہوا ہو. ہاں البتہ کوئی اس وجہ سے ٹرین رک جاتی ہے کہ کوئی پٹری پہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا کسی نے کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہو یا کچھ اس طرح کا، تو پھر اس وجہ سے یہ لیٹ ہو جاتی ہے. سم ٹائم میکسیمم جو لیٹ ہوتی ہیں نا، یہ میں نے آج تک جو فیل کیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈیلے کیا ہو تو 20 سے 25 منٹ، اگر اس سے زیادہ ڈیلے ہو تو وہ اسٹیشن کو بند کر دیتے ہیں اور آپ کو دوسری جگہوں پہ ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کی ٹرین ڈیلے ہو جائے تو آپ نے جو کرایہ دیا ہوتا ہے آپ اس کو ریفنڈ کرنے کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. آن لائن ہی آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے کہ بھائی میرے پیسے ریفنڈ کریں. انہوں نے ایک QR کوڈ دیا ہوتا ہے اور آپ کے پیسے ریفنڈ ہو جاتے ہیں. تو فائنلی جی ہماری ٹرین پہنچ گئی ہے ریڈنگ پہ. ہم نے بیٹھنا ہے اور اپنے اسٹیشن پہ جا کے اترنا ہے. آپ کو ٹرین کے اندر کا بھی تھوڑا سا ویو دکھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے انفراسٹرکچر یا کسی نئی دلچسپ انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی. اللہ حافظ.